اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اور ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور دوسرے مقام میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور قیامت کے دن اپنے عمل کا بدلہ لینا ہے۔ دوستوں، اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ ہر ایک انسان سے مرنے کے بعد حساب و کتاب لیا جائے گا اور ہر ایک انسان کو اس کے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا، پھر چاہے وہ کافر ہو یا مسلمان۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر ایک انسان کو اس کے عمل کا بدلہ پورا دے گا اور اس کے عمل کے مطابق اس کو جنت یا جہنم میں جانے کا حکم فرمائے گا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ خوش نصیب لوگ ایسے بھی ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے اور ان سے کسی قسم کا کوئی حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا۔ آج کے اس ویڈیو میں میں بتاؤں گی کہ وہ کون سے واقعے ہیں جن میں مرنے والا انسان بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلا جاتا ہے، اور کیا رمضان میں مرنے والا شخص بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جاتا ہے، اور رمضان میں مرنے والے شخص کے ساتھ قبر کے اندر کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاؤں گی کہ اگر کوئی کافر یا مشرک شخص رمضان میں مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ قبر کے اندر کیا سلوک کیا جاتا ہے، کیا اس کو بھی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دیے جاتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان میں مرنے والے لوگوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ ان تمام تر سوالات کے جوابات کو قرآن اور حدیث کے روشنی میں آج کے اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ اس ویڈیو کا اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ماہ رمضان و مبارک اللہ تعالیٰ کا وہ مقدس اور بابرکت مہینہ ہے جس کے شروع ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کے بے شمار رحمتوں کا نازل ہوتا ہے، اور ہر لمحے میں ہر گھڑی میں اللہ تعالیٰ بے شمار گناہگار لوگوں کو مغفرت فرماتا ہے۔ اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے گنہگار بندوں پر اس قدر مہربان ہوتا ہے کہ وہ ہر لحاظ سے اپنے بندے کو بخشنا چاہتا ہے۔ میرا بندہ کوئی ایک ایسا عمل کر دے جو مجھے پسند آ جائے اور میں اس کو بخش دوں، کیونکہ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے جس سے وہ اپنے گناہگار بندے کو بخش دے۔ موت ایک ایسی تلخ حقیقت ہے کہ جس سے ہر ایک انسان نے ہمکنار ہونا ہے، جبکہ جو بھی انسان اس دنیا میں آیا ہے اس کو اس دنیا کو چھوڑ کر ایک دن ضرور جانا پڑے گا اور آخرت میں اپنے عمل کا بدلہ لینا پڑے گا۔ پیارے دوستوں، روایت میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی کسی قبر کو دیکھتے تو آپ اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ تو کسی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ جب آپ جنت یا پھر جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں تب آپ اتنا نہیں روتے جتنا آپ قبروں کو دیکھ کر روتے ہیں۔ تو اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر آخرت کے منزل میں سے پہلی منزل ہے۔ اگر وہاں سے نجات حاصل ہو گئی تو بعد کے معاملات آسان ہے، پر اگر وہاں سے نجات حاصل نہ ہوئی تو بعد کی ساری منزلیں دشوار ہیں۔ پیارے دوستوں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے آخرت کے جتنے بھی منظر دیکھے ہیں ان تمام تر منظر میں سے سب سے ہولناک منظر قبر کا منظر ہے، کیونکہ قبر آخرت کے پہلی منزل ہے۔ اگر کوئی انسان اس کو آسانی کے ساتھ طے کر لے گا تو بعد کا معاملہ آسان ہے، اور اگر کوئی انسان قبر کے منظر کو طے نہ کر سکا اور بعد کا معاملہ اس سے کہیں زیادہ دشوار اور ہولناک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ
قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا تو جہنم کے ایک گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کے قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے، اور بدنصیب لوگ جن کے قبروں میں جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیا جاتا ہے۔ پیارے دوستوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کی بخشش کے لیے بہت سارے مواقع بنائے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی کے اندر ایسے بہت سارے مواقعات عطا فرماتا ہے جن کے اندر اللہ تعالیٰ اس کی بے حساب مغفرت فرما دے۔ ان واقعوں میں سے سب سے خوبصورت اور افضل ترین موقع رمضان مبارک ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتا ہے کہ رمضان ایک مبارک مہینہ ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اور بعد روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا ہوں۔ پیارے دوستو، رمضان ایک مبارک مہینہ، وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں مرنے والوں کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیا جاتا ہے اور ان کو بے حساب بخش دیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو رمضان میں موت آئی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس کو یوم عرفات کے دن موت آئی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی موت صدقہ دینے کی حالت میں آئی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہے کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے کی حالت میں جس شخص کا انتقال ہوا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تک اس شخص کو روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ رمضان تمہارے پاس آ گیا ہے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو قید کیا جاتا ہے، اور محروم ہے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کی بخشش نہ ہوئی اور اس کی رمضان کے بابرکت مہینے میں برکت نہ ہوئی تو پھر کب ہوئی؟ پیارے دوستو، رمضان کے مبارک بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ کو راضی کر لے۔ یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ رمضان کے بابرکت مہینے میں انسانوں کے سب سے بڑے دشمن شیاطین کو بھی قید کر دیتا ہے، اور شیطان مردود بھی اس مہینے کے اندر قید ہو چکا ہوتا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو گمراہ نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کے گناہگار بندے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے رضا کو حاصل کر سکیں اور اپنے رب کو راضی کر کے جنت کے حقدار بن جائے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کیا جاتا ہے۔ دوستو، ان تمام تر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں جو شخص انتقال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کر دیتا ہے اور اس سے کسی قسم کا حساب و کتاب نہیں لیا جاتا، کیونکہ رمضان کے مبارک مہینے کے اندر جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور رمضان کے مہینے میں مرنے والے شخص کے قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے۔ دوستو، آپ بات کرتے ہیں کہ اگر رمضان کے مہینے میں اگر کوئی کافر یا کوئی مشرک شخص مر جائے تو اس کو بھی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کیا جائے گا، اور کیا اس کو خبر میں عذاب دیا جائے گا یا نہیں؟ اس کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ انسان پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نازل ہونا اور انسان کو بغیر حساب و کتاب کے بخش دینا، ان تمام تر معاملات کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔
جو شخص اللہ تعالیٰ کے وحدانیت پر ایمان لے آئے گا تو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے گا تو رمضان کے مبارک کے مہینے کے صدقے اپنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اس کو بغیر حساب و کتاب کے بخش دے گا۔ اور جو لوگ کفر اور شرک کے حالت میں مرے تو ان کو قبر کے اندر بھی عذاب دیا جائے گا اور آخرت میں جہنم کے اندر بھی عذاب دیا جائے گا، پھر چاہے وہ رمضان کے مہینے میں کیوں نہ مرے، کیونکہ مغفرت کے لیے ایمان کا ہونا بہت ضروری ہے اور جنت میں داخل ہونے کے لیے بھی ایمان کا ہونا شرط ہے۔ جو لوگ ایمان کے حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو اللہ تعالی رمضان کے مبارک مہینے کے صدقے ان تمام تر لوگوں کے بغیر حساب و کتاب کے مغفرت فرمائے گا اور ان کو اپنے رحمت کے صدقے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا، پھر چاہے وہ گنہگار ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالی اپنے ہر بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کے سب پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان و مبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں تمام تر گناہوں سے بچائے اور اپنی پوری زندگی اپنے فرما برداری کے اندر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو آج کی یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کر دینا اور شیئر بھی کر دینا اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتانا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو ضرور پلیز سبسکرائب بھی کر دینا۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔